مسیح میں میرے عزیزو، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم سب زندگی سے بھرپور پیغام سنیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت ہم تک پہنچی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 26ویں آیت سے۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، اور داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی۔ اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جب کہ میں مرض سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ اور یہ خصوصی پروگرام ہم ان مقدسہ ماں کے عقیدت مندوں کے نام کر رہے ہیں جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، کہ مہربان خدا مقدسہ ماں کے سبب ان کی تمام سفارشات کو، ان کے تمام دل کی نیک مرادوں کو، ان کے تمام نیک خوابوں کو پورا کرے۔ ہم شکر گزار ہیں کیتھولک ٹی وی کا، جن کی وساست سے ہم یہ خدا کے کلام کی سچائیاں آپ تک پہنچانے کا باعث ٹھہرے۔ ہمارے قابل احترام پروفیسر مشتاق اسد ہمارے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں ایک شعر کی صورت میں، وہ جب بھی کرتا ہے دعا مریم سے شروع کرتا ہے، وہ جب بھی کرتا ہے دعا مریم سے شروع کرتا ہے، آگ ہوا مٹی پانی مریم سے شروع کرتا ہے۔ ارے میں اکیلا ہی مریم سے شروع نہیں کرتا اسد، ارے میں اکیلا ہی مریم سے شروع نہیں کرتا اسد، یہاں تو خدا خود مریم سے شروع کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ اس بار زیارت مقدسہ مریم کا موضوع جو ہے وہ ملکہ رحم ہے، رحم کی ملکہ۔ تو آئیں ہم آج خدا کے کلام کی ان سچائیوں پر غور کرتے ہیں کہ ہمارا مقدسہ ماں کے سبب ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ڈوگما کیا ہے، تاکہ ہم بہتر طور پر زیارت میں شامل ہو سکیں اور بہتر طور پر زیارت کو سمجھ سکیں۔ تو جس طرح سے ہم اس شعر میں دیکھتے ہیں، تو اس شعر کی تھوڑی سی روحانیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے جب اس کائنات کا منصوبہ نجات شروع کیا، تو یہ منصوبہ نجات جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتا،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ منصوبہ نجات کا جو منصوبہ ہے، اس کا منصوبہ بننے کی جو بنیاد ہے وہ رحم ہے، اور یہ رحم جو خدا کی ذات سے نکلتا ہے، جو اس زمین پر ایک بنیاد بنتی ہے، اسے ہم مقدسہ مریم کہتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب میں کہ خدا کا منصوبہ جو ہے وہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے، یا اپنی ہلاکت کے منصوبے پر عمل کرتا ہے۔ جب اپنے عمل کے سبب سے ہلاکت کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ عمل دخل بنا دیتا ہے اس کا، تو خدا اسی وقت ایک نجات کا منصوبہ اپنی ذات میں جو ہے وہ شروع کرتا ہے، اور جس کا ذکر ہم تکوین میں سنتے ہیں کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا۔ تو یہاں سے نجات کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ پہلی پرسنالٹی، یہ پہلی شخصیت جو ہے جس کا انتخاب اس منصوبہ میں کیا گیا ہے، اس کا ذکر یہاں عورت کے لفظ سے جو ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عورت کے سبب سے جو ہے وہ ہلاکت جو ہے وہ انسانی ذات میں عمل دخل کرتی ہے۔ تو ایک عورت ہی کے سبب سے خدا اپنے نجات کے منصوبے کا بھی آغاز کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس شعر میں بتایا گیا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ چار عناصر ہیں جس سے یہ کائنات، اور یہ چار عناصر ہیں جو انسانی شخصیت اور انسان کو بیان کرتی ہے۔ تو جب یہ انسان جو ہے جو ان چار عناصر پر مشتمل ہے، جب اپنے سبب سے ہلاکت جو ہے اس کو یہ اپنی زندگی میں عمل دخل ہونے کے لیے دعوت دے دیتا ہے، جب وہ عمل دخل اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہی چار عناصر پر مشتمل انسان جو ہے اس کی ہلاکت جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی کی زندگی کے لیے خدا جو ہے وہ نجات کے منصوبے کو شروع کرتا ہے، اور یہاں پر پہلا انتخاب جو ہے ایک عورت کا کیا جاتا ہے، جسے ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے دانشور، بائبل مقدس کے اسکالر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت کی گئی ہے، یہ جو کلام کیا گیا ہے، یہ جو پہلا وعدہ کیا گیا ہے کہ خدا نجات کا وعدہ کرتا ہے، یہاں پر جو انتخاب کیا گیا ہے یہ دوسری ہوا یعنی مقدسہ مریم ہے، جس کے سبب سے جو ہے وہ نجات کا منصوبہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، اور پھر ہم نجات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہیں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، یہیں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، یہیں سے ہم جو ہے وہ جاننا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں، مقدسہ مریم کی ہستی جو ہے وہ نسل انسانی کے لیے نجات کا باعث ہے، رحم کا باعث ہے، اور اس کے سبب سے خدا کا رحم جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے کرتے اپنے کلام اور الہام کا نزول کرتا جاتا ہے، تاکہ انسان بہتر سے بہتر طور پر خدا کے رحم کو، خدا کے باطن کو اور خدا کی ذات کو پہچانے۔ اور خدا کے رحم کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ باغ عدن ہے، اور باغ عدن میں پہلا شخص جس کا چناؤ ہوتا ہے وہ مقدسہ مریم ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پہلا وعدہ نہ ہوتا، اگر اس وعدے کی تکمیل نہ ہوتی، تو کوئی الہام نہ ہوتا، کوئی کلام نہ ہوتا، کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی نبیوں کا سلسلہ نہ ہوتا۔ اگر نبیوں کا سلسلہ نہ ہوتا تو نبوتیں نہ ہوتی، نبوتیں نہ ہوتی تو نبوتوں کی تکمیل نہ ہوتی، اگر تکمیل نہ ہوتی تو کلمہ متجسد نہ ہوتا، کلمہ متجسد نہ ہوتا تو کلمہ صلیب پر قربان نہ ہوتا، اور اگر یہ کلمہ قربان نہ ہوتا تو قبر کا تصور نہ ہوتا، اگر قبر کا تصور نہ ہوتا تو قبروں میں سے پھوٹنے والی زندگی نہ ہوتی، اگر یہ زندگی نہ ہوتی تو پھر نجات کا کوئی تصور نہ ہوتا، نجات کا تصور نہ ہوتا تو نجات دہندہ نہ ہوتا۔ اس لیے
ہم خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بنیاد کے لیے جس سے ہم نے اس رحم کو دیکھا، رحم کے آغاز کو دیکھا، رحم کے تسلسل کو دیکھا، رحم کے عروج کو دیکھا کہ کس طرح سے خدا اس رحم کے سبب سے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیتا ہے، اور اس رحم کے سائے تلے ہم پروان چڑھتے اور اس رحم کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آئیں ہم اس رحم میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا اپنی رحمتیں جو ہیں وہ مختلف ذرائع سے ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جوں خدا کا کلام اور الہام آگے بڑھتا ہے، خدا کی قربت بھی انسان کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، خدا کے رحم کی خوبصورت اشکال جو ہیں وہ بھی انسان کے تجربہ میں آتی چلی جاتی ہے کہ جب خداوند خدا موسیٰ کے ساتھ جلتی ہوئی جھاڑی میں ہم کلام کرتا ہے تو موسیٰ سے کہا جاتا ہے کہ اے موسیٰ جوتی اتار، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے، کیونکہ یہاں خدا کا کلمہ ہے، یہاں خدا ہے۔ تو اس لیے جلتی ہوئی جھاڑی ایک مقام ہے، جلتی ہوئی جھاڑی ایک نشان ہے، اور اس نشان میں کلمہ موجود ہے، کلمے کا اظہار ہے، کلمے کی خوبصورتی ہے، کلمے کی پاکیزگی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور زیادہ فاصلوں کو کم کرتا ہے، تو پھر عہد کے صندوق کی بات آتی ہے کہ عہد کا صندوق بناؤ اور اس کے اوپر کروبیاں لگاؤ، اور کروبیوں کے پنکھوں کے درمیان کی جگہ میں موجود ہوں گا، اور تم بار بار اپنے خدا کے حضور اس کی خدمت کر سکو گے، اس کو پہچان سکو گے، اس کو دیکھ سکو گے، کیونکہ دیکھو وہ کس قدر رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام قربتوں اور ان تمام کلام کی نبوتوں کا عروج رسول اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب وقت پورا ہوا اور خدا نے چاہا کہ میں انسان اور اپنے درمیان کا ہر فاصلہ مٹا دوں، تو خدا کا کلمہ متجسد ہوا جو ایک عورت سے پیدا ہوا، اور ایک بار پھر خدا اسی رحم کو کامل صورت میں انسان پر اس کا اظہار کرتا ہے، اور کلمہ متجسد ہوتا ہے، اور مقدسہ مریم کے سبب ہم اس کلمہ کا دیدار کرتے ہیں۔ تو اس لیے مقدسہ مریم کی ہستی انسان اور خدا کے درمیان تمام فاصلوں کو ختم کر دینے کا وسیلہ اور خدا کے رحم کو انسانی زندگی پر ظاہر کر دینے کا وسیلہ ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، کہ خدا نے اس دنیا پر بہت فضل کیا، خدا نے اس دنیا پر بہت رحم کیا، اس نے اپنے فضل کے سبب سے ابراہیم کو چنا، اس نے اپنے فضل کے سبب سے اسرائیل کو چنا، اس نے اپنے فضل کے سبب سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اس نے اپنے فضل کے سبب سے موسیٰ پر اپنی ذات کا اظہار کیا، اس نے اپنے فضل کے سبب سے عہد کے صندوق میں ہمیشہ کے لیے اپنی موجودگی جو ہے اس کا اظہار کیا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ یہ سب فضل ہیں، اور آج اس مقام پر جبرائیل فرشتہ آ کر کھڑا ہے، کہتا ہے کہ یہ پرفضل مقام ہے، کیونکہ اس میں انتہائی فضل، جس میں کسی طرح سے رتی بھر بھی فضل کی کمی نہیں، بلکہ فضلوں کی بھرپوری کا وقت آ گیا ہے، اور فضلوں کی بھرپوری کا مقام آ گیا ہے، اور فضلوں کی بھرپوری کا مقام میرے سامنے ہے، اور اسی فضلوں کی بھرپوری کے مقام کے سامنے جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ جھک کر گواہی دیتا ہے، سلام اے پرفضل۔
کہ تمام فضائل تجھ میں متجسد اور تمام خدا کے فضائل اپنا سایہ کیے ہوئے تجھ پر ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اور فرشتے نے اس سے کہا کہ نہ ڈر، کیونکہ خدا کے نزدیک تو نے فضل پایا، کیونکہ خدا کے نزدیک تو وہی ہستی ہے جس کے سبب خدا اپنی محبت اور اپنے فضائل کی انتہا اس دنیا پر ظاہر کرے گا۔ اور اگر ہم اسی سارے منظر نامے کو مقدس برنارڈ کی صورت میں دیکھیں تو وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنا نجات کا منصوبہ، اس کا آغاز تو باغ عدن سے کیا۔ اس منصوبے کے اندر ایک ایک شخص کا انتخاب تو خدا نے کر لیا، لیکن جب تاریخ میں، جب دنیا میں یہ منصوبہ آگے بڑھتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کی منظر کشی وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے ہاں آ کر کھڑا ہوا تو ایک لمحے کے لیے عرشوں پر خدا جو ہے وہ بھی سوچ بچار میں پڑ جاتا ہے، ساکن ہو جاتی ہے ساری کائنات، فرشتے ساکن ہیں اور انبیاء جو ہیں وہ بھی ایک لمحے کے لیے ساکن ہیں۔ خدا خود یہاں پر ساکن ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ یہ میرا منصوبہ ہے اور میرے منصوبے کے اندر یہ ہستی ہے جہاں پر جبرائیل فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اور میں اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی صفات کے متضاد بھی نہیں ہوں۔ اگرچہ میری منصوبہ نجات میں یہ ہستی جو ہے وہ اہم ترین ہے، لیکن اسی کی ہستی کو میں نے آزاد مرضی بھی دی ہے، میں اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر اس مرضی کا انتخاب کرتے ہوئے اگر یہ ہستی جو ہے وہ اس سلام کا انکار کر دے تو میرا نجات کا منصوبہ جو ہے وہ کیسے پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ اس لیے سب کے سب منتظر ہیں کہ مقدسہ مریم کی زبان سے ہاں کا لفظ نکلے تاکہ یہ سارا نجات کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ اس لیے جو شروع سے رحم کی ملکہ ہے، جب اہم ترین نجات کا بھید اس دنیا میں کھلنے والا ہے، جب نجات کا بھید جو ہے وہ اپنے قدم ٹھکانے والا ہے، مبارک ہو وہ ہستی جس کو آسمانوں سے مبارک کہا گیا، وہ پھر کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بار پھر زمین اور آسمان پر جشن منایا گیا اور خداوند خدا انسانی ذات پر خوش ہوتا ہے کہ وہ میری نجات میں، میرے نجات کے منصوبے میں بھرپور طور پر اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اسی طرح سے حصہ جو ہے وہ انبیاء نے ڈالا اور یہ نبوت ہم تک پہنچی، اور اسی طرح سے اہم ترین ہستی مقدسہ مریم ہاں کر کے نجات کا منصوبہ جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ اور اس ہستی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس جشن کے بعد جو آسمانوں پر منایا جا رہا ہے، خوشی اور شادمانی خدا کی ذات میں منائی جا رہی ہے، اور اسی خوشی اور شادمانی کی بھرپوری کی حالت میں مقدسہ مریم جو ہے وہ الزبتھ سے ملاقات کرتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، غور سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی بڑی خوبصورت 3 مبارک بادیاں ہیں۔ جب اس رحم کا تجربہ ہوا تو یہ مبارک بادیاں بڑی پرمعنی ہیں کہ تو عورتوں میں مبارک ہے۔ فرشتے کے بعد اب زمین کی طرف سے پہلی مبارک بادی جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی۔ اور آج مبارک ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ان مبارک بادیوں کے حقدار، کیونکہ وہی ان مبارک بادیوں کو اپنی زندگی میں لے کر اپنی زندگیوں کو مبارک اور پرمعنی بناتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو آج بھی ان
خوبصورت فضل سے بھرپور لمحوں کی تجدید کے لیے زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو آج بھی زیارت کے پرفضل لمحوں کو بامعنی بنا رہے ہیں، فضل سے بھرپور بنا رہے ہیں۔ اس لیے ہم ان تمام سچائیوں پر ایمان رکھتے ہوئے تمام زائرین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ مقدسہ ماں رحم کی ملکہ، رحم کا سرچشمہ، رحم کا وہ بنیادی ستون جہاں سے خدا کا رحم، جہاں سے خدا کا فضل، جہاں سے خدا کی قدرت نسل انسانی پر نچھاور ہو رہی ہے، اور آپ اسی آسمان کی برکات جو نچھاور ہیں آپ کے قدموں میں، جو نچھاور ہیں آپ کی راہوں میں، جو نچھاور ہو رہی ہے آپ کے قافلوں میں، جو نچھاور ہو رہی ہے آپ کی گاڑیوں میں، جو نچھاور ہو رہی ہے آپ کے راہ کے سفر میں، خوشی مناؤ اور شادمان ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کلام مقدس میں مقدسہ مریم کا ذکر بہت کم ہے، لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ تم منصوبہ نجات کا انتخاب سمجھتے ہو، منصوبہ نجات میں مقدسہ مریم کے انتخاب پر ایمان رکھتے ہو، مقدسہ مریم کے اس ہستی سے جہاں سے فضلوں کی قدرت نکلتی ہے، تو اگر تم اس کلام کو قدرت مانتے ہو تو پھر اس کلام میں کوئی کتاب، کوئی آیت، کوئی حوالہ نہیں ہو سکتا جو مقدسہ مریم سے نہ گزرے۔ اس لیے ان کے لیے میں صرف ایک شعر کی صورت میں شاعر نہیں ہوں، لیکن چند ایک لفظوں میں میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا، کیسے کیسے لوگ ہیں خدا را اس جہاں میں، کیسے کیسے لوگ ہیں خدا را اس جہان میں، کچھ سمندر میں رہ کر بھی پیاسے ہیں، کچھ سمندر میں رہ کر بھی پیاسے ہیں، کچھ چند قطروں سے سمندر کی تاثیر پا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر مقدسہ ماں کی ہم ہستی کو سمجھتے ہیں تو فضلوں کی تاثیر سمندر کی مانند ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور اگر ہم مقدسہ مریم کی ہستی، وہاں سے نکلنے والا فضل اور رحم اور قدرت اور سفارشات کی بدولت انسانی ذات کا خوشی و شادمانیوں میں بدل جانا، اگر اس کو ہم نہیں سمجھتے تو پھر نہ تو ہم مقدسہ ماں کی محبت کو، فضائل کو سمجھتے ہیں، نہ اس کلام اور اس کی قدرت اور اس کے فضل اور اس کے فضائل کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، جو زائرین مقدسہ ماں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مہربان خدا ہر لمحہ آپ کی اپنی رحمتیں، اپنی قدرتیں آپ کو بخشے۔ جو زائرین کے لیے خدمت کے کام کر رہے ہیں، جو ان زائرین کے لیے اپنی مختلف طرح سے خدمات پیش کر رہے ہیں، خدا ان کی تمام دل کی نیک مرادوں کو پورا کرے۔ مہربان خدا آپ سب کی مرادوں کو، آپ کے سفر کو مبارک بنائے، آپ کے دل کی نیک خواہشات کو پورا کرے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، کیوں کر نہ جھکے کائنات تیرے سامنے، کیوں کر نہ جھکے ساری کائنات تیرے سامنے، تیرے بدن سے مجھے میرا خدا ملا ہے۔ مقدسہ ماں کی زیارت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔